निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक खुसूसी इंटरव्यू करेंगे और इस इंटरव्यू में हम कुछ सवालात जनरेट करेंगे नवाज शरीफ की अब तक की मुमकिन वापसी के हवाले से, और इस वापसी के बारे में अभी तक इबहम क्यों पाया जाता है, और नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनका लीगल स्टेटस क्या होगा, ज़मानत उनकी वापसी से कबल ही मिल जाएगी, उसके बाद मिलेगी, और अगर मिल जाती है ज़मानत तो उसके बाद नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा, क्या नाअहली ख़त्म हो जाएगी या केसेस भुगतते रहेंगे, नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, क्या मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इक़्तिदार में आने की अहल हो सकती है या हो जाएगी, और अहलियत नवाज शरीफ की अभी तक उनकी नाअहली बरकरार है। नून लीग कहती है कि टेक्निकली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बहरहाल क्या उसके लिए अदालतों में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, इन मामलात पे बात करेंगे। मईशत की सूरत हाल पे बात करेंगे। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जहाँ नवाज शरीफ की वापसी पर इबहम या सवालात बरकरार है, वहीं तरह इलेक्शंस के इनेकाद पर भी इबहम और सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात अभी तक बरकरार हैं। तो क्या नवाज शरीफ वापस आके इलेक्शन की डेट हासिल करेंगे या उनकी आमद से कबल ही इलेक्शन डेट अनाउंस हो सकती है। बहुत से अहम मामलात हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे पे और आलमी मंजरनामे के हवाले से, और इस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और सेनेट में क़ायद ऐवान जनाब सेनेटर इसहाक़ डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर इसहाक़ डार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। सबसे पहले नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सवाल, वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ हतमी तौर पर 21 अक्टूबर या आखिरी वक्त तक फ़्लाइट कैंसिल होने के इम्कानात तो मौजूद नहीं हैं? वालेकुम अस्सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। गरीदा बीबी मियाँ साहब का प्रोग्राम इंशाअल्लाह फ़ाइनल है, वो बुध को इंशाअल्लाह सऊदी अरेबिया पहुँचेंगे और फिर यानी कल, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह वो 21 तारीख को गल्फ़ के किसी मुल्क से इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे। हम जो है उसका इस वक्त कौन सा मुल्क होगा, वो यूएई भी हो सकता है, कतर भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया इटसेल्फ भी हो सकता है, उसके अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह लेकिन 21 को वो पहुंचेंगे भी, और 21 को पहुंचने के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से वो पाकिस्तान की कौम से और बाकी अपने मुस्लिम लीगी अपने जो है उनके सिपाही और चाहने वाले और प्यार करने वाले वर्कर्स, उन सब को वो मीनार पाकिस्तान से खिताब करेंगे, जिसके लिए पार्टी मोबिलाइज़ कर रही है, अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 21 को कौम देखेगी कि एक फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल होगा पाकिस्तान में। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर हतमी तारीख है, इसमें कोई रद्द बदल चंद घंटों का भी नहीं हो सकता। फ़्लाइट की टिकट कट गई है नवाज शरीफ साहब की, लेकिन पाकिस्तान आमद से पहले सऊदी अरब रवानगी ये बड़ी मायने ख़ेज़ है। तो वहाँ पे किस किस्म की मुलाकातें हैं, कोई गारंटी तो नहीं है वहाँ से हासिल करने जा रहा है या वसूल करने जा रहे हैं पाकिस्तान आमद से कबल? गारंटी तो बिल्कुल मिलती है, और हर मुसलमान जो अकीदतमंद है और क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसको पता है कि मुझे गारंटी काबा बैतुल्लाह शरीफ से मिलेगी, मुझे गारंटी मस्जिद नबवी से मिलेगी। ये तो हमारा अकीदा है, और दुनियावी गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका मुल्क है, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तारीख़ रकम हो चुकी है, शवाहिद सामने आ चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। तो गारंटी, हाँ रिलीजियस गारंटी तो अल्लाह ताला की ज़ात से मिलती है, और दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। तो इंशाअल्लाह वो उस नीयत के साथ और उस यानी उम्रे की नीयत के साथ और मस्जिद नबी में हाज़िरी की नीयत के साथ रवाना हो रहे हैं। दुनियावी कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है हमें जी। और कोई मुलाकातें भी वहाँ शेड्यूल नहीं हैं शाही ख़ानदान में किसी के साथ? मुलाकातें हो सकती हैं, ज़ाहिर है मुलाकातें तो जब भी वो वर्ल्ड लीडर हैं, स्टेट्समैन पाकिस्तान के इस वक्त एक ही गिने जा रहे हैं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जहाँ भी जाते हैं अनशेड्यूल्ड मीटिंग्स भी हो जाती हैं। वो मैं बिल्कुल आपको कोई कैटेगोरिक नहीं कह सकता, रूल आउट नहीं कर रहे आप किसी भी किस्म की मुलाकातों को सऊदी अरब में, जो मायने खेज भी साबित हो सकती हैं। सॉरी,
میں نے کہا کہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ سعودی عرب میں ہونے والی کسی بھی ملاقاتوں کو جو معنی خیز بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ان کے ماضی میں بھی ان کی جو وہ پچھلی وزٹ بھی تھی عمرے کے لیے, تو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقاتیں ہوتی ہیں بیکاز ہی از ریکگنائزڈ لیڈر. دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے کہ نواز شریف پاکستان کے ایک لیڈر ہیں, اور ان سے سربراہان مملکت اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی اور جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو ملنا چاہتی ہیں اور ملتی ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا, یہ تو سعودی شاہی خاندان کے ساتھ ملاقاتیں آپ نے بتا دیں. اس کے جہاں تک گارنٹی کی بات میں نے پوچھی, یہ بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, خبریں پھیل رہی ہیں کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت پاکستان واپس آ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور معاملات آگے طے ہو رہے ہیں. نہ صرف آپ کے سیاسی مخالفین کو بھی ڈھکے چھپے یہ خدشات تحفظات برقرار ہیں, بلکہ اب چہمگوئیاں کھلے عام عوام میں بھی ہو رہی ہیں. تو ڈیل کر کے واپس اس دفعہ نواز شریف نہیں غریدہ بھی کوئی ڈیل شیل کی نہ ضرورت ہے نہ ڈیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی یہ سوچتے ہیں یہ نائب سوچ ہے. ڈیل کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, کیونکہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا میں دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. ایک کانسپریسی پلان بنا 2011 میں ایک بندے کو لانچ کرنے کے لیے. 2014 میں ہماری 2/3 میجورٹی کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف دھرنا دیا گیا. ہم نے اس دھرنے کے بعد 2 دھرنے اور ہوئے. ان دھرنوں کے باوجود پاکستان کی معیشت کو بہترین طور کے اوپر چلایا. ایک میکرو اکنامک کنٹری جو 2013 میں تھی الیکشن سے پہلے, اس کو دنیا کی 24ویں معیشت بنایا. ایک مہنگائی اور میکرو اکنامک جو انڈیکیٹر کی تباہی والا ملک تھا اس کو بہترین انڈیکیٹرز میں کنورٹ کیا. دنیا کے تمام بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سربراہان پاکستان میں ایک یونیک ٹائم تھا 2016-17 میں کہ تمام سربراہان نے پاکستان میں وزٹ کیا. میاں نواز شریف کو کال کرنے کے بعد میرے ساتھ وہ اسلام آباد میں سرینا یا میریٹ میں پریس کانفرنس کرتے تھے, پورا میڈیا موجود ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں وہ بڑے اچھے اور سہانے دن تھے پاکستان کی معاشی اور سیاسی تاریخ میں. لیکن انفارچونیٹ ہے جو کچھ ہوا, کانسپریسی چلتی اپنے منطقی انجام جو انہوں نے پلان کیا تھا اس کو پہنچی, اور پھر ایک ڈان کا ڈرامہ ہوا, پھر ایک پاناما کا ڈرامہ ہوا, پھر اقامہ کے نام پہ ان کو تاحیات نااہل کیا گیا جو کہ پارلیمنٹ اس کو ٹرن ڈاؤن کر چکی ہے, اور اس پہ 5 سال کی جو ہے وہ مدت اب پارلیمنٹ اس قانون میں کیٹیگورک لکھ چکی ہے پچھلے 1 سال میں. اور ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ جولائی 2022 میں ختم ہو چکی ہے الحمدللہ. اور کئی لوگوں کی, وہ اکیلے نہیں ہیں, درجنوں لوگوں کی, جہانگیر ترین صاحب ہیں, فیصل واڈا صاحب ہیں, کئی لوگ ہیں, ان سب کو اس کی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اس یعنی آئین سازی کے بعد اور قانون سازی کے بعد ان کو کلیئرٹی آ چکی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ ہمیں نہ کوئی ڈیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی مسلم لیگ نون کو کسی بیساکھیوں کی ضرورت ہے. اسٹینڈ الون 3 دفعہ پاکستان میں جو پرفارمنس کی ہے, آج کوئی میننگ فل پروجیکٹ پاکستان میں ترقیاتی وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو میاں نواز شریف نظر آئیں گے اور مسلم لیگ نون نظر آئے گی. تو چاہے وہ کلاسیفائیڈ پروگرامز ہوں, ایٹمی قوت جب بنا, چاہے وہ میزائلی پروگرام ہو, اس میں میری ذاتی طور کے اوپر 98 سے کافی انوالومنٹس رہی ہیں ایز فائنانس منسٹر جب بھی میں بنا. اور پہلی دفعہ اس کو جب شروع کیا گیا ہمارے پاس غوری میزائل تھے لیکوڈ فیول کے, تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ پبلک میں ڈیبیٹ اور ڈسکس نہیں ہو سکتی, لیکن سینے میں وہ ساری تفصیل موجود ہے. تو بات یہ ہے جی کہ ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستانی ہیں, پاکستان اس دھرتی کے بیٹے ہیں, اور پاکستان دھرتی کے بیٹے ہونے کے ناطے جو انہوں نے اس ملک کے لیے خدمات انجام دی ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں, اور یہ قوم کی خواہش ہے کہ وہ آئیں اور دوبارہ پاکستان کو اسی ترقیاتی سفر کے اوپر دوبارہ چلائیں جہاں وہ 24ویں معیشت بین الاقوامی سے 47ویں معیشت تک جا گرا, اور اس کو واپس لانا ہے. اور صرف 24 معیشت میں واپس نہیں لانا جو 2016-17 میں پرائس واٹر ہاؤس اور کوپرز کی جو پروجیکشن تھی پاکستان کے بارے میں کہ یہ ملک جس طرح ترقی کر رہا ہے یہ 2030 میں G20 میں دنیا کی جو گلوبل اکنامک پریمیم کلب ہے 20 ملکوں کی, اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ. اس کو اس میں شامل کرنا ہے اگلے 5 سال میں. الیکشن اللہ نے اگر موقع دیا اور عوام نے اگر الیکشن جتوائے
تو یہ ہے ہدف میاں نواز شریف صاحب کا۔ یہ جو آپ نے دو باتیں کی ہیں کہ عوام نے اگر الیکشن جتوائے، اور دوسرا آپ نے معیشت کی بحالی، ان پہ آگے چل کے ذرا تفصیلی آپ سے سوال جواب کریں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن ڈیل کا تاثر آپ نے یکسر طور پہ رد کر دیا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، بلکہ کیا نواز شریف سمجھتے ہیں کہ پاکستان واپس آ کے مسلم لیگ نون اگر اقتدار میں آنا چاہتی ہے یا آنا چاہے گی یا آ جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے حکومت میں اگر نواز شریف چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے جو آئین نے ان کی حدود مقرر کی ہوئی ہیں اب مل کے کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھا شگون ہے۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی، میں تو ایک قدم اور جاؤں گا غریدہ بی بی اس سے آگے، کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بھی، جہاں ہم جس گہرائی میں پھینکے جا چکے ہیں پچھلے 5 سال میں، تو یہ مسلم لیگ نون ظاہر قیادت فیصلہ کرے گی اور میاں نواز شریف سے فیصلہ کریں گے الیکشن جیتنے کے بعد، لیکن میری ذاتی جو ہوگی ریکمنڈیشن کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کلیئر میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیتتے ہیں، تو ہم تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہم دیں گے، دعوت دیں گے کہ آپ جو پی ڈی ایم کی حصہ تھیں پچھلے 15-16 مہینے میں، کہ وہ واپس حکومت کو جوائن کریں اور مل کے ہم پاکستان کو یہ ترقی کا سفر آگے لے کے چلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو آپ نے کہا لفظ، جی جواب مکمل کیجیے آپ، لیکن آپ کا اس سے پہلے کا اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا، لیکن آپ جواب مکمل کیجیے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ نے کہا کہ وہ اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا کریں گے، بالکل کریں گے، کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا یہ جو SIFC ہے، جو ایک ادارہ ہے، جو ایک 1 پوائنٹ فیسیلیٹیشن ایک ادارہ بنایا گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے، یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ یہ بیسیکلی بورڈ آف انویسٹمنٹ 1 ونڈو آپریشن کا کام جو ہونا چاہیے تھا، یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اسی وجہ سے اس کی قانون سازی جو کی گئی پچھلے 1 سال میں، اس کو اسی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے یعنی حدود میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا بات ہے جی، اگر مل کے آپ اپنے ملک کو یعنی ایک زراعت کا ایک انقلاب لا سکتے ہیں، ایک مائنر منرل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو $6000 بلین کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازے ہوئے ہیں۔ ہم ایک طرف تو $100 ارب کے ایکسٹرنل قرضے کے اوپر پریشان رہتے ہیں، اور یہ ایکسٹرنل قرضے میں ادائیگیاں بھی شامل کر دی جائیں، جو کہ اسٹیٹ کو روپے تو ملتے ہیں لیکن ڈالر دینے پڑتے ہیں، $130 ارب کی بات ہے۔ ادھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے $6000 ارب کے مائنز اینڈ منرلز دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ مل کے اس ملک کو ہم ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں، پھر اس کے بعد سیاست ہوتی رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی، میں اس کا بہت اس کے حق میں ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں ان چیزوں کے اوپر بہت توجہ دی، اور اس کو فیسیلیٹیٹ مزید کرنے کے لیے پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بنایا گیا، جو اس وقت 60 ملکوں میں قریباً چل رہا ہے۔ انڈونیشیا کے ماضی قریب میں جب بہت حالات خراب ہوئے چند سال پہلے، تو اس ملک نے وہ ورچولی 2nd لاسٹ ملک ہے جہاں تک میری اطلاع ہے کہ جنہوں نے اپنا ساورن ویلتھ فنڈ بنایا۔ اس کے بعد ایجپٹ نے بنایا۔ تو یہ 2 ممالک ہیں جنہوں نے ریسنٹ یہ بنایا جب ان کے مشکلات آئی معاشی، تو ابھی دیکھیں وہ کہاں کے کہاں نکل گئے ہیں۔ تو ہمارا بھی الحمدللہ اس حکومت نے مکمل PDM کی حکومت نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اپنے ٹینیور مکمل کرنے سے پہلے دونوں ہاؤسز سے اور پھر صدر صاحب سے اس کا وہ اسینٹ ہونے کے بعد وہ قانون ہے اس ملک کا، اور اس میں آلریڈی آج کی ویلیو کے مطابق اس میں $8 ارب سے زیادہ ایسٹ موجود ہیں۔ تو اس کے نیچے ہم سب فنڈ بنا سکتے ہیں اپنا زراعت کا انقلاب لانے کے لیے۔ کئی ممالک انٹرسٹڈ ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے اس میں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں لونز کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں انویسٹمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے۔ منرلز کے لیے کئی کنٹریز تیار ہیں، آپ ایک اور سب فنڈ بنائیے۔ IT میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں یہ پارٹنر بننے کے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا میرے سوال کا، لیکن میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن دہرانا ضرور چاہوں گی کہ نواز شریف کی بھی یہی سوچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اداروں کے ساتھ لے کے جہاں جہاں حکومت کی معاونت کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسا لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا۔ لیکن اس بار نواز شریف واپس آئیں گے تو ایک تبدیل نواز شریف ہوں گے، ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہوگی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے خواہاں ہوں گے۔
میں نے کوئی ایسی ان کی جو کہہ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، جو بھی اس کو لفظ آپ دینا چاہتے ہیں، مجھے کوئی پچھلے تینوں ٹینیور میں ایسی یاد نہیں ہے جو کہ معاشی کوئی سپورٹ ہو تو اس کو میاں نواز شریف نے پسند نہ کیا ہو، یا کوئی ملک کی بہتری کے لیے کوئی آئیڈیا ہو تو اس کو پسند نہ کیا گیا، اس کے اوپر ان کو رفٹ ہوئی ہو. وہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھیں، اور اس کو دہرانے کی میرا خیال ہے نہ ہمارے پاس ایک پروگرام میں ٹائم ہے، نہ ہی کوئی مناسب ہے. لیکن نواز شریف اس بار اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہیں. اس بار اگر واپس آتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. آپ لگتا ہے کہ آپ اور کچھ اینکر کوئی آپ نے کوئی مائنڈ بنایا ہو کہ جھگڑا ضرور سننا چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہوگا؟ انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا. اس دفعہ انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا نہیں ہوگا نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ، کیونکہ جو مجھے میری ذاتی ناقص رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو میری چھوٹا سا تجربہ ہے 35 سال کا، میرا خیال ہے اس وقت بڑی سنسیئر، میچور اور کمیٹڈ لیڈرشپ میں دیکھ رہا ہوں جس اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، وہ جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، وہ SIFC کی بنیاد اور ایسی کئی چیزوں کی ہماری بے پناہ ڈسکشنز اور سیٹنگز ہوئی ہیں پچھلے ایک سال میں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کئی اس وقت کام ان پروگرس ہیں، اور وہ انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پاکستان کی بہتری اور 24 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے ہوں گے. تو اس لیے میں کافی کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا. انشاءاللہ میاں نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو ایک اسموتھ رن ہوگا انشاءاللہ اس ملک کی بہتری کے لیے، اور قوم و عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، معیشت کو دوبارہ اسی ڈگر پہ لانے کے لیے جو 20 16 17 تک پہنچی تھی، ترقی کا پہیہ اسی طرح چلانے کے لیے، ترقیاتی پروجیکٹس کرنے کے لیے، جو پہلی دفعہ 20 16 17 میں 1 ٹریلین کراس کیا تھا. ابھی ہم نے پچھلے سال دوبارہ اس کو پھر کئی سالوں کے بعد 1.1 ٹریلین پہ ہم لے کے گئے، PSTP کو جسے ترقیاتی بجٹ کہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو کرنے والی ہیں، اور اسی سے پھر ملک میں بہتری ہوتی ہے، آپ کے روزگار کے مواقع نکلتے ہیں، آپ کی سرمایہ کاری بڑھتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی موبلائز ہوتا ہے، آپ کے فورن انویسٹر بھی آتے ہیں. تو یہ سارے کام کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ہوں گے. اللہ کرے کہ یہ بس آئندہ کوئی نظر بد پاکستان کو نہ لگے، ورنہ تو آپ ٹیک آف کر چکے تھے 20 16 17 میں، ٹانگیں کھنچ گئیں اس کے بعد جو کچھ ہوا. ٹھیک ہے، رائٹ سینٹر اسحاق ڈار صاحب، میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل یا جھگڑے والا معاملہ، اس پہ مزید بھی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر اسحاق ڈار صاحب، اس بار درمیان میں ایک موقع آیا تھا کہ جہاں پر نواز شریف صاحب نے سابقہ جرنیلوں کے احتساب کی بات کی، جنرل باجوہ کی، جنرل فیض کی، اور اس کے بعد پھر یکدم خاموشی ہو گئی اور پھر یکدم یو ٹرن ہو گیا. پھر بار بار کہا گیا کہ ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، ہم قوم کی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. تو شاید کہیں نہ کہیں نواز شریف کے ذہن میں تو تھا کہ واپس آ کے کڑا احتساب کرنا ہے سابقہ جرنیلوں کا بھی، لیکن اب اس بیانیے سے نون لیگ ہٹ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسے الفاظ کبھی یوز کیے کہ کڑا احتساب کرنا ہے. وہ شخص جو 20 17 میں جب ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کو یعنی نیب کی عدالتوں میں چکر لگوائے یعنی کئی سو، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی وہ نیک نیتی اور ان کا یعنی ایمان، پختہ ایمان تھا، جس کے نتیجے میں میرے چھوٹے سے تجربے میں کبھی میں نے نہیں دیکھا بھٹو صاحب کے مرڈر یا ان کی پھانسی سمیت کہ اتنی جلدی شواہد سامنے آ جائیں. اور پھر جج ارشد ملک صاحب آ جاتے ہیں، پھر جسٹس شوکت صدیقی صاحب آ جاتے ہیں، پھر ون بائی ون تمام ایویڈنس اکٹھا ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ ایک کانسپریسی تھی. اور یہ جب ہم اس وقت کہتے تھے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ میرے نزدیک وہ تمام جو شواہد چاہیے تھے وہ سامنے آ چکے ہیں. اب جو آپ فرما رہی ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے، اور یہ ایک قدرتی پروسیس ہے، تو وہ اپنا پروسیس جو ہے وہ اپنا پایہ تکمیل تک پہنچے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چارٹ آف ڈیموکریسی میں 2006 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ سے میاں صاحب نے لکھا، میں اس کا 1 of the 4 ڈرافٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں.
कई साल उसमें लगे, हमें 3 साल से ज़्यादा अरसा लगा। तो ये हमने उसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का एक जिक्र किया था। एक वो वाहिद चीज़ है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये दो चीज़ें उसमें अमल दरामद नहीं हुआ, वरना जो हमारी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी थी उसके ऊपर मनोअन हमने अमल किया। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी किए, हमने लीगल रिफॉर्म्स भी किए, हमने बहुत उसकी पूरी लिस्ट पे हमने पूरा अमल किया। लेकिन ये एक ऐसा एक अदारा हो सकता है या एक कमीशन हो सकता है कि ये तमाम चीज़ों को, तारीख़ को रिकॉर्ड करे कि क्या हुआ, किसके साथ क्या ज़्यादती हुई। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो 2013 से शुरू हो या 2011 से शुरू हो, और पीछे जा सकता है। वो भुट्टो साहब की फांसी को भी कवर कर सकता है कि क्या वो जुडिशल मर्डर था या क्या हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है। और जो इलेक्टेड हुकूमत हो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, वो पाकिस्तान की तरक्की और आवाम के 24 करोड़ आवाम के मसाइल को हल करे और उसको पाकिस्तान को इस भंवर से निकाले, दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करे। और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन क्रेडिबल नाम हो उसमें, जो उसको हेड करें, उसके मेंबर्स हों और वो ये काम करें पाकिस्तान। और उसमें मतलब मेरे जैसा बंदा भी जाके कई चीज़ों पे जाके वहाँ ये रिकॉर्ड करवाएगा अपने बयानात कि क्या क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट रास्ता है। ये इसमें इंतकाम की बात नहीं है, ये एक तारीख़ को दुरुस्त करने की और रिकॉर्ड को सीधा करने की और छोड़ने की आने वाली नस्लों के लिए, वो पढ़े कि क्या हुआ था। तो ये तो 2011 का प्रोजेक्ट है, उसने तो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मुआशी और हर किस्म का नुकसान दिया। पर सिर्फ वो नुकसान नहीं दिया, इखलाकी नुकसान दिया। आप ज़रा को करें एक ट्वीट, आपको तो याद होगा, आपके पीछे एक पूरी की पूरे फौज सोशल मीडिया की लग जाती थी। और कोई भी हो, बच्चों की इखलाकियात को तबाह कर दिया, बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में तू तड़ा की सियासत शुरू हो गई, गाली गलोच की। यानी ये तो कल्ट होता है। तो कल्ट दुनिया में जो भी 6-7 तारीख में देखे हैं, उनका अंजाम तो बहुत बुरा हुआ है। और इस कल्ट ने फिर 9 मई पे पहुंच के, और इसने सोचा कि पता नहीं हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब हम अदारों पे जाकर अटैक करके तो उसको हम रोक लेंगे। कल आपने बयान पढ़ा होगा कि उन्होंने उससे पहले जो लॉन्ग मार्च किया 9 मई से पहले, अगर आपको याद हो, तो वो जो पेशावर वगैरह, तो कल उनके अपने बड़े क्लोजेस्ट साथी ने बयान दिया कि वो इस वक्त जो आर्मी चीफ अपने मेरिट के ऊपर जो नंबर 1 थे अपने मेरिट की लिस्ट पे, उनको वो चीफ बनाने से रोकना चाहते थे। तो ये क्या बदकिस्मती है कि इस तरह के आपका सोच हो। तो ये तो कल्ट है। अल्लाह करे कि उनके काफ़ी मेजॉरिटी जो है वो उसको राय रास्त पे आ चुकी है, उनकी सोच दुरुस्त हो चुकी है, उन्हें रियलाइज़ किया। मेरी दुआ है कि बाकी लोग भी अपना सोचें और उनका लीडर भी अल्लाह करेगा उसको भी ये सोच आए कि कौम से, आवाम से माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हुई और मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा, मैं आइंदा नहीं चलूँगा। बहरहाल वो उनका अपना फैसला है, मैं उनको क्या कह सकता जी। ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात बहुत अहम की आपने जनाब इसाक डार साहब। सेंटर इसाक डार साहब से गुफ्तगू जारी है, कुछ मजीद सवाल भी करने हैं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर इसाक डार साहब, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून साबिका जर्नैलों को, खासतौर पर जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को माफ़ करने को तैयार है। कुदरत का इंतकाम, तारीख का इंतकाम, वो उस पर छोड़ रहे हैं मामले को, लेकिन साथ ही रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टाइप की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो क्या हतमी तौर पे ये कमीशन बना लेंगे? एक चीज़। दूसरा, नवाज शरीफ क्या अगर खुद बनाते हैं कमीशन, खुद भी इस कमीशन में जाके पेश होंगे? दूसरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शिकवे हैं, उनको भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ शिकवे हैं, तो क्या उनका वर्जन, उनका ट्रूथ, उनकी तरफ का रिकन्सिलिएशन वो भी कमीशन में आना चाहिए? इस पे ज़रा कुछ फरमा दीजिएगा। देखिए, एक तो ये है कि ये मैं अपना ज़ाती व्यू दे रहा हूँ। पार्टी का फॉर्मल ये डिसीजन नहीं है, लेकिन ये वे फॉरवर्ड मेरे नज़दीक यही है। क्योंकि मुझे जो भी रिसेंट मीडिया ने जो मेरे से इंटरेक्शन किया है, मैं उनको अपना बिल्कुल माइंड देता हूँ। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान 2006 में साइन हुआ था, और ये एक लेफ़्ट अनकम्प्लीटेड या अनफिनिश्ड एजेंडा कह लें उस COD का।
تو اس کو میرے نزدیک میں چونکہ کور بندہ 3.5 سے اس میں انوالو رہا, رضا روحانی صاحب تھے, حسن اقبال صاحب تھے, صفدر رواضی صاحب تھے, تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے. تو یہ اس وقت تو جب ہوتا 2008 میں اگر ہوتا, جب وہ حکومت پیپلز پارٹی کی بنی, تو آج 15 سال ہوتے تو وہ کمیشن کہاں کا کہاں پہنچا ہوتا. ابھی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ اگلی فیوچر کے جو تھے 2006 کے بعد 17 سال, اس کو بھی یہ کور کرے گا. ایک دوسرا آپ نے کہا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب خود اس میں پیش ہوں گے؟ جن کو کمیشن انوائٹ کرے گا, ان کو بلائے گا, ان کو دعوت دے گا, وہ I'm sure وہ آئیں گے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں پیش ہوں گے. جو ان کے ساتھ زیادتی ان کا وہ بالکل ذکر کریں گے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں پیش ہوں گا. میں بتاؤں گا کہ جی میں نے تو کبھی زندگی میں 20 منٹ ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی, اور میں نے جب پاکستان میں فسکل ڈسپلن کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو جو بہت قوت والے کچھ لوگ تھے, انہوں نے پھر میرے ساتھ ایک لڑائی اور ایک جنگ ڈکلیئر کر دی, اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا میرے نزدیک کہ میاں نواز شریف صاحب کو تو فارغ کرنا ہے, لیکن اس بندے کو بھی اب ذرا سبق سکھائیں تاکہ آئندہ ہمارے ساتھ کو فسکل ڈسپلن یا مالی جو ہے ضابطے کی بات نہ کرے. تو بات یہ ہے کہ کن قوتوں کے ذکر کر رہے ہیں سردار صاحب؟ ایک ٹروتھ یہاں پر اس پروگرام میں بھی دے دیں کمیشن. میں نے کہا کس قوتوں کے ذکر کر رہے ہیں؟ ایک ٹروتھ اس پروگرام میں بھی دے دیں, کمیشن کے سامنے تو آپ ضرور دیں گے, لیکن کون سی قوتیں آپ کے آڑے آ گئی تھیں؟ میرا خیال ہے غریدہ بھی کمیشن کا انتظار کرتے ہیں, پھر وہ سارا سسپینس تو ختم ہو جائے گی. میں نے آپ کو بھی پتا ہے, اندازہ تو ہو ہی گیا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ, اینڈ آئی کین پروو اٹ ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اگر میری بات مانی ہوتی تو پاکستان اس میس میں نہ ہوتا جہاں آج ہم گھسے ہیں. ہمارا مالیاتی جو ہم 1-1 بلین کے لیے ہم در بدر پھرے ہیں بیکاریوں کی طرح, کبھی ایک ملک, کبھی دوسرا ملک, کبھی تیسرا ملک, وہ ہمیں نہیں کرنا پڑتا. لیکن اس وقت اگر آپ کے اس مالی پلان, اس فسکل پلان کے آڑے کچھ قوتیں آ گئی تھیں, ویسے نام لینے میں حرج نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب, لے دیں نام. اب تو نون لیگ نے کوئی نام چھوڑا ہی نہیں ہے نا. وہ سسپینس کو ذرا تھوڑا رہنے دیں نا. لیکن نون لیگ نے سسپینس رکھا ہی نہیں نا, نواز شریف صاحب کو کھول کے نام دے رہے ہیں. اگر انہوں نے سارا پھر تو یہ ہوگا کہ سارے وہ پروگرام دیکھ لے کمیشن بیٹھ کے, جتنے ٹاک شوز ہیں یا کوئی انٹرویوز ہیں, تو پھر کتاب لکھ دے, وہاں بھی کچھ رہنے دینا, کوئی نئی چیز بھی قوم کو اس میں پتہ چلے گی. اس سینے میں بہت راز دفن ہے. آپ اپنے طرف کے سینے کے راز کمیشن کے سامنے کھولنا چاہتے ہیں, چلیں خیر بہرحال, لیکن ٹاک شوز بھی ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں سر. دیکھیں میری بات سنیں, اب اکتوبر 2017 میں آپ گوگل کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی اس کی ایک فیل تو ہے, سب کو ہے, سب کو پتا ہے, اس کی کوانٹیٹیز کا نہیں پتا. ٹھیک ہے نا جی, آپ پڑھ لیں اکتوبر 2017 کے ڈونز اٹھا کے دیکھ لیں. میں چاہوں گی کہ آپ جب کنوینینٹ کیا ہو رہا تھا, ایک پبلک ڈسکورس ایک طرف سے ہو رہا تھا, دوسرا پبلک ڈسکورس میں کر رہا تھا. تو اب میرا مطلب ہے کہ آپ نے ضرور پرانی بڑی ماضی کی تلخ یادوں کو دوبارہ دہرانا ہے. تو باقی رہا کہ بالکل پرسائز دی کوانٹیٹیز, دا پرابلمز, دا پیپل, وہ آ جائے گا کمیشن میں, کیونکہ اس میں کوئی وینم نہیں ہوگا. اس میں تاریخ کو یعنی سیدھا کرنے کے لیے اور حقائق کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہ ایک ایفرٹ ہوگی. تو اس میں کوئی ایسی کوئی ذاتی انتقامی بو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور سوال کے ایک اور حصے کا جواب بھی میں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے ان کی طرف کا بھی ایک ورژن ہے, ان کی طرف کا بھی ان کے مطابق ایک ٹروتھ ہے. دیکھیں وہ بھی پاکستانی ہیں, کوئی I'm sure کہ کمیشن سب کو انوائٹ کرے, اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کے کوئی گریونسز ہیں, اگر ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, اگر تو وہ جا کے وہ بھی اپنا مدعا بیان کریں اور ان کو دیں, اور وہ ویریفائی کمیشن کرے گا, اس کا ایویڈنس لے گا, سیٹسفائی ہوگا, اس کو ریکارڈ کرے گا, کیوں نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ نے بڑا اہم ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر نون لیگ حکومت میں آتی ہے تو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پی ڈی ایم کی طرز پہ حکومت میں مل کے چلنے کی, حکومت کرنے کی دعوت دے گا. تو اس کے 2 سوالات, کیا نون لیگ میری ذاتی رائے ہے, میری سوری ٹو انٹرپٹ, میری ذاتی رائے ہے, یہ جب انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے, اور اس سے پہلے بھی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس بھور میں ہم پھنس گئے ہیں, دیکھیں اب کو آسان کام نہیں ہے, ہم نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے. اب ڈاکٹر صاحب اگر سوال بھی لے لیں, بات کرتے ہیں جی 15 مہینے میں سوال بھی لے لیں, ساتھ ہی معذرت آپ کو انٹرجیکٹ کرنے کے لیے. اس کے 2 سوال کے حصے بنتے ہیں کہ آپ کی ذاتی رائے میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ
2/3 हासिल नहीं कर सकेगी और मखलूत हुकूमत का ही एक फार्मूला अपनाना पड़ेगा? एक तो ये सवाल। दूसरा, जब आप दावत देंगे या जो भी सूरत हाल बनती है, क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी या सिर्फ PDM प्लस पीपल्स पार्टी की ही तर्ज होगी? नंबर एक ये कि अल्लाह ने चाहा तो जो इस वक्त वाइब्स हैं और जो लोगों का मूड नज़र आ रहा है, लोगों की मेमोरी जो है वो बड़ी माशाल्लाह इंटैक्ट है। उन्होंने देखा कि उनके मसाइल कैसे 20, 13, 17 के दरमियान हल हुए, किसने इस मुल्क की तरक्की का जाल बिछाया, किसने रोज़गार मुहैया किया, किसने स्टॉक मार्केट को बेहतर किया, किसने इस मुल्क में एक कारोबार करने को आसान किया, महंगाई को 46 साल की कम तरीन सतह पे कौन लाया। तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो कुछ लोग कहते हैं जी आपने 15-16 महीने में, ये 15-16 महीने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के थे। कुछ बैरूनी कुव्वतें और कुछ अंदरूनी ख्वाहिशात ये थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, ये श्रीलंका बने, ताकि अंदरूनी कुव्वतों को सियासत करने का मौका मिले और बैरूनी कुव्वतों को पाकिस्तान के ख़ास कुछ मामलात में नेगोशिएट करने का मौका मिले और पाकिस्तान को अपनी ख्वाहिशात बनवाने का मौका मिले। अगेन वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो पब्लिक में डिस्कस नहीं हो सकती, पर लेकिन मैं उसका प्रीवी हूँ कि मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उन हलकों में मीटिंगें जो बहुत छोटी होती थी वो करता रहा हूँ, स्टेट टू स्टेट जो मीटिंग्स होती हैं। हाँ, जहाँ तक आपने सवाल किया कि जी तो सिंपल मेजॉरिटी क्या, मैं देखें 2013 में भी तो कई लोग कहते थे कि जी हमें शायद मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी, कई सर्वे कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह में 2/3 मेजॉरिटी मिली और अब भी मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है। मैं कहता हूँ अगर 2/3 मेजॉरिटी भी मिले, मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश और राय होगी, बाकी फैसला तो ज़ाहिर है कि पार्टी ने करना, मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, कि दूसरी जो हमारे पार्टनर्स रहे उनको भी मदऊ किया जाए, जितनी उनकी सीटों को वो भी ज्वाइन करें। और आपने कहा कि क्या PDM एक्सक्यूज मी और पीपल्स पार्टी, यस, क्योंकि देखें PTI ने जो एक्सट्रीम एक माइनस PTI, क्योंकि वो हमारा एक माजी की तलखी और जो कुछ मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है, जो उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया है अपने 4 साल दौर में, और मईशत की तबाही के साथ साथ जो इंतकामी सियासत की है और जो इखलाकियात की तबाही की है, तो वो मेरा ख्याल है हम आपस में जेल या फिट नहीं हो सकते। तो मेरी ज़ाती राय में तो वो ऑब्वियसली विल नॉट बी पार्ट ऑफ दी एनी सच पॉसिबल या पोटेंशियल कोलिशन इन फ्यूचर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर इसहाक डार साहब प्रोग्राम के लिए आज खास तौर पे वक्त देने के लिए। बहुत से सवाल अभी रह गए मईशत पर, कुछ मजीद सवाल, कुछ मजीद आपकी तरफ से गाइडलाइंस, आपका विजन क्या है वो सब हम जानना चाह रहे थे। बट थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आपसे बाकी सवाल रहेंगे। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।